السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش اور آباد رہیں۔ آج ہم بی بی خدیجہ کے موضوع پہ بات کریں گے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، زوجہ رسول، مونس اور ہمدرد حبیب خدا ہیں۔ عام الفیل سے 15 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ازدواج سے پہلے ہی پاکیزگی کے اعلیٰ درجے پر تھیں اور آپ کو طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور پسندیدہ اخلاق کے بارے میں شام کے تجارتی سفر میں آگاہ ہوئیں اور آثار نبوت ان کے وجود میں پائے۔ رسول خدا کو شادی کا پیغام کہلوایا اور دونوں کی رضامندی سے یہ شادی ہوئی۔ جب بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ کی عمر 27 سال تھی اور اللہ کے رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ یہ غلط باتیں ہیں کہ بی بی کی عمر 40 سال تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی، اور نہ ہی بی بی کا پہلے نکاح ہوا تھا، نہ ہی آپ بیوہ تھیں۔ بی بی خدیجہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ بی بی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ بی بی نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی والدہ بننا تھا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی کہ سیدات النساء العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں۔ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کیا کہا؟ سیدۃ النساء العالمین، بی بی سیدۃ النساء العالمین ہیں، عورتوں کی سردار ہیں۔ تو ان بی بی کی والدہ بننا تھا، تو بی بی خدیجہ کی عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اور بی بی ملکۃ العرب تھی، انتہائی امیر خاتون تھیں بی بی عرب کی۔ بی بی کی تجارت کا جو مال تھا وہ صرف ان کے مکہ میں نہیں ہوتا تھا، وہ سعودی عرب، یمن، ایران، ہر جگہ پر، مدینہ، ہر جگہ پر بی بی کا جو تجارت کا مال تھا وہ جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بی بی کے پاس 70,000 اونٹ تھے۔ اونٹ اس وقت ایسے تھے کہ 40 فیٹ کا ٹریلر ہے کسی کے پاس، تو وہ سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ کتنا امیر ہوگا۔ اور اگر کسی کے پاس اس طرح کے 70,000 ٹریلرز ہوں تو وہ کتنا امیر ہوگا، آپ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بی بی کے پاس 70,000 اونٹ تھے، جو اس وقت ان کی تجارت کا مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جایا کرتے تھے، یعنی جیسے کہ کارگو کا سامان ہوتا ہے وہ جایا کرتا تھا ان کے اونٹوں پہ۔ شہر کے اندر جو مال پہنچایا جاتا تھا، لے جایا جاتا تھا، وہ بھی اس کے لیے بھی بی بی کے ہی اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ بی بی کو لقب طاہرہ اس وقت ملا تھا جب کہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ اسلام آنے سے قبل بی بی کو طاہرہ کا لقب ملا، اور طاہرہ کا مطلب ہوتا ہے پاک اور پاکیزہ، مطلب جو کہ بہت پاکیزہ ہوتی ہیں۔ بی بی اتنی پاکیزہ تھیں، اور اسلام سے پہلے تو کسی کو حلال اور حرام کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن بی بی اس وقت بھی اپنی زندگی اتنے حلال طریقے سے گزار رہی تھیں۔ بی بی جس وقت کاروبار کر رہی تھیں وہ دور تھا ابو جہل کا، ابو سفیان، ابو لہب، ان لوگوں کے دور میں بی بی اتنا زیادہ کاروبار چلا رہی تھیں اور اتنی پاکیزگی کے ساتھ۔ اسلام کی تبلیغ کے دوران قحط پڑ گیا، بارشیں ہو نہیں رہی تھیں، اناج نہیں ہو رہا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ تو جب آئے، آپ نے دیکھا، بی بی خدیجہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت پریشان ہیں اور بہت غمگین دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ آئیں، آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے غمگین ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ خدیجہ، آپ تو جانتی ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے، لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، میں اس لیے بہت پریشان ہوں۔ بی بی ان کی پریشانی دیکھ کر تڑپ گئیں۔ بی بی نے کہا اللہ کے رسول، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میری اتنی مال اور دولت یہ کس لیے ہے؟ آپ یہ استعمال کریں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ تو آپ کا مال ہے نا، یہ میرا مال نہیں ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ بی بی نے کہا اسلام کی خاطر میں اپنا ایک ایک پیسہ اسلام پہ خرچ کرتی ہوں۔ اسلام کے لیے جتنا پیسہ خرچ ہوا وہ سب بی بی خدیجہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے حبیب تم غریب تھے، میں نے تمہیں غنی کیا، میں نے تمہیں مال دیا۔ آپ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت سے بھی سب واقف ہیں۔ رسول خدا کے ساتھ 4 سال تک شب ابی طالب میں محصور رہیں، جہاں سخت ترین شرائط کے ساتھ مدت گزاری، جو جسمانی اور روحانی دونوں لحاظ سے شدید تھیں، جس میں بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ سب کا بائیکاٹ بھی شامل تھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام بھی اسی محاصرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہی سختیوں کی بنا پہ رسول اللہ کے دونوں عزیز ترین ساتھی اور غم گسار ایک کے بعد ایک کچھ دنوں کے فاصلے سے چلے گئے۔ بی بی خدیجہ جو مونس سے پیغمبر تھیں، ہجرت سے 3 سال پہلے دنیا سے چلی گئیں۔ ان 2 عزیزوں کا غم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر شدید تھا کہ
آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا تھا۔ شب ابی طالب میں شدید بھوک اور پیاس کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور وہاں پہ وہ پتے کھانے پر مجبور تھے، یعنی کہ پتے کھا کے وہ لوگ اپنا پیٹ بھر رہے تھے۔ بی بی خدیجہ نے جناب ابو طالب علیہ السلام نے زہریلی جڑی بوٹی کھا لی تھی، اس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی تھی۔ آپ کی شہادت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کے بقول ہے کہ جب بھی گھر سے نکلنے لگتے تھے تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو یاد فرماتے تھے اور فرماتے تھے خدیجہ مجھ پہ اس وقت ایمان لائیں تھی جب سب نے مجھے جھٹلایا تھا۔ خدا تعالی ہمیں بھی جناب خدیجہ جیسی معرفت نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی اپنے امام وقت کے لیے اپنی جان و مال اور اولاد سے نصرت کر سکیں۔ والسلام علیکم۔